بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ نیو کمرز کے حوالے سے بڑا سوال آتا ہے کہ میں نیا آیا ہوں اور میرے حوالے سے میں کس طرح پیپر لے سکتا ہوں، کس طرح اسائلم کی اپلیکیشن کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، یقیناً آپ کو اپنے گھر میں، اپنے ملک میں آپ کا گزر اوقات نہ ہوا، آپ کا سیاسی، نظریاتی یا کسی وجہ سے آپ نے اپنا گھر چھوڑا، تو اب 3-4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ پردیش میں آگے ہیں، فار ایگزامپل اس وقت ہم یونان میں ہیں، تو یونان میں قوانین کیا ہیں؟ بنیادی طور پر آپ کو سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ۔ اچھا، یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کہیں ڈیٹ آف برتھ، نام اور مختلف چیزیں کوائف اپنے دیں گے، تو اگر وہ ابتدا میں غلط ہو جائیں گے تو پھر بعد میں آپ کو بڑی دشواری اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ لازم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسائلم سروس جو عالمی پناہ جسے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے آج کل اسائلم سروس نے، عالمی پناہ کے ادارے جو ہیں، انہوں نے قدر مشکل ہے اس میں اسائلم کی اپلیکیشن کرنی، لیکن پھر بھی طریقہ کار کیا ہے؟ ان دنوں میں بند ہے۔ اگر آپ 18 سال سے کم ہیں، کم عمر ہے، 14 سال، 15 سال، 13 سال، 12 سال، یا جو بھی آپ کی عمر ہے، 18 سے کم ہے، تو اس سلسلے میں پھر یہاں 2-3 جز آتے ہیں۔ جز یہ ہے کہ ان دنوں میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی بھی اسائلم میں کافی رکاوٹ اپلیکیشن میں موجود ہے۔ اچھا، اس میں ٹاورس میں متادراسی کا ایک آفس ہے اور لاریسا اسٹیشن پر بھی متادراسی کا ایک آفس ہے۔ اچھا، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جن نوجوانوں کے پاس، بچوں، خواتین، مرد و زن کے پاس یعنی کہ رہائش نہیں، کام نہیں، گزر بسر، کھانا پینا وغیرہ نہیں، خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ بچے متادراسی کے ٹاورس آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ اپلیکیشن کریں گے کہ یہ میری عمر 17 سال ہے، 16 سال ہے، 15 سال ہے، جتنی بھی ہے، وہ سرٹیفائی کیسے کرنا ہے آپ نے؟ سرٹیفائی اس طرح آپ کریں گے کہ آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دیں گے، شناختی کارڈ یا جو آپ کے پاس آپ کا ڈاکومنٹس ہے۔ اچھا، وہ جب آپ نے دیا ہے تو اس کے بعد جب آپ کہیں گے کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میرے پاس رہائش نہیں، کھانا پینا نہیں، اور میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ 3 چیزیں وہ آپ کو کرائیں گے۔ رہائش دیں گے، کھانا پینا دیں گے، اور تعلیم جو ہے گریک لینگویج وغیرہ زبان کا سیکھنا، اسکول آپ کو بھیجیں گے اسی ادارے میں اندر ہی۔ خود وہ پھر آپ کا کارڈ، اسائلم کارڈ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت آسان ترین ذریعہ اور طریقہ موجود ہے۔ بصورت دیگر اگر لاریسا اسٹیشن پہ کم عمر بچوں والا سینٹر موجود ہے، جہاں پہلے آپ جاتے تھے تو جاتے ہی آپ کو اسائلم کی اپلیکیشن وغیرہ کرنا آسان تھی اور ممکن ہو جاتی تھی۔ اب ان دنوں میں جو ہے نئی اپلیکیشن کے حوالے سے، وہ پتہ ہے نا، ایک سسٹم تھا اسکائپ کے ذریعے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا۔ اب تقریباً 10 دن، ہفتہ ہو گیا ہے کہ اسائلم سروس نے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ یونان نے وہ نئے افراد کے لیے ابھی اس کو روک دیا ہے، یعنی کہ نئے افراد اسکائپ پر بھی ٹائم اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے۔ اب انہوں نے اس اسکائپ کے اس ایڈریس کو پرانے افراد جن کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور دوسری سٹیپ میں، دوسری ٹرم میں وہ چاہتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ ٹائم اپوائنٹمنٹ لوں، ان کے لیے وہ اسکائپ اب جو ہے وہ آن لائن کر دی گئی ہے۔ تو وہ پھر اپنے سیکنڈ سٹیپ میں اسکائپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹائم اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد پھر دوبارہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ اپلیکیشن لینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے حوالے سے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی اور جز تو نہیں رہ گیا اسائلم کے حوالے سے؟
ہاں جی، اس سلسلے میں اسائلم کے حوالے سے یہی تھا کہ اس وقت اسائلم کے حوالے سے حالات بڑے سخت ہیں، تو وہ دانا کہتے ہیں کہ جب پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ اس وقت پھر آپ کہیں گے کہ میں کیا کروں اگر میں اسائلم کی اپلیکیشن نہیں کر سکتا تو پھر میں کیا کروں؟ اچھا میرے بچوں، میرے شہزادوں، جب کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر میں کیا کروں؟ صرف اس لائن کی طرف جاتا ہے جو یونانی قوانین آپ کو لائن دیتے ہیں، تو اس میں پھر اگر دوسرا سٹیپ ہے تو وہ سٹیپ صرف اور صرف 7 سال والے بچوں کے لیے کہ 7 سال اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پھر آپ 7 سال کے ثبوتوں پر کر سکتے ہیں۔ ایک سٹیپ جو ابھی تک تاحال موجود ہے کہ اگر کوئی زمینداری کا کام کرتا ہے، بھیڑ بکری کا کام کرتا ہے، تو اس کو اس کا آنر، مزدور اور مالک دونوں مل کے ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کے تحت 6 ماہ کا عادی ارگاسیہ اس کو مل سکتا ہے۔ اور اس وقت قانون دان اور جو منسٹری وغیرہ ہے اس میں سنا اور سنایا جا رہا ہے کہ یہ آخری دفعہ، یہ عادی ارگاسیہ بھی آخری دفعہ یہ بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مئی میں جا کر اس قانون کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ممکن ہے اس کے بدلے میں کوئی نیا آسان بہتر قانون آ جائے۔ اچھا، میں نے اپنا ایک تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے ایک کوشش اور کاوش شروع کی ہے، ایک مہم چلائی ہے، آپ کی دعائیں محبتیں انشاءاللہ ساتھ رہا تو اس مہم میں ہم انشاءاللہ بڑا بہترین نتیجہ جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ وہ مہم یہ ہے کہ یورپ میں اگر اس وقت کرونا کی لہر شدت اختیار نہ کرتی تو اس وقت میں یورپین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ضرور وہ کر لیتا، اب تک کر چکا ہوتا، لیکن وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ زمیندارہ کام کرنے میں اٹلی، اسپین، پرتگال اور مختلف ان ممالک میں تمام افراد کو لیگل پیپرز دیے جاتے ہیں، مکمل لیگل پیپرز۔ تو مہم یہ ہے میری، اور اس پر کام مسلسل انشاءاللہ جاری ہے اور اس پر ہم جاری رکھیں گے کہ تمام زمیندارہ کام کرنے والے بچوں کو، مرد و زن کو پیپرز دیے جائیں۔ تو اس پر اگر فار ایگزامپل کہیں اس پر جلد یا دیر سے نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ ہے، جس طرح فار ایگزامپل مانولادا میں فراولا سٹرابری وغیرہ کے حوالے سے مختلف 5، 6، 7، 10 ہزار لوگ کام کرتے ہیں اسکالا لاکونیا مختلف علاقوں میں۔ تو اگر ان دنوں میں اگر وہاں یہ مہم ہماری کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام ان نئے بچوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا کہ وہ اس راستے سے آپ کو لیگل کرنے کا راستہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اب تک کے لیے صورتحال ہے، اور مزید انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے سوالات یوٹیوب پہ j.aslam پہ لکھ دیا کریں، اور ان سوالات کے یا یہ آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کے میں جواب دے دیا کروں گا، یا آپ کے سوال کا ادھر ہی جواب دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، اللہ رکھا، السلام علیکم۔